ملک کے مختلف شہروں میں مونسون کا دھواں سپیل، راولپنڈی، اسلام آباد بارش سے جل تھل، لاہور میں موسلادھار بارش، فیصل آباد میں گرج چمک کے ساتھ بادل برس گئے، مختلف علاقوں میں بجلی غائب، پنجاب کے متعدد شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں میں داخل ہو گیا، این ڈی ایم اے کی مزید بارش، دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کی پیش گوئی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا نام لیے بغیر وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان کا تذکرہ، تقریب سے خطاب میں کہا کہ حال ہی میں ہمارے کچھ لوگوں نے ہمسایہ ملک سے متاثر ہو کر کاکروچ قرار دیا، ہمارا نوجوان کاکروچ نہیں، اقبال کا شاہین ہے، پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے لیے تیار کرنا ہے، ہم نے مسائل کا رونا رونے کی بجائے ان کا حل تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ بلاول بتائیں کہ وہ فارم 47 والی حکومت کو کب لات مار رہے ہیں، صدر زرداری کب استعفیٰ دے رہے ہیں، گورنر پنجاب کب اپنا سامان پیک کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری کی پریس کانفرنس، کہا کہ آزاد کشمیر میں عوام نے انتشار اور فساد کی سیاست کو مسترد کر کے کارکردگی کو ووٹ دیا، پیپلز پارٹی 18 سال سے اقتدار میں ہے، کارکردگی بتانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں، دھاندلی کا رونا رونے والوں نے ایک بھی درخواست الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائی، پیپلز پارٹی رہنماؤں کی گفتگو اور رویہ غیر سنجیدہ ہے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات نہیں، مسلم لیگ نون اور الیکشن کمیشن کا گٹھ جوڑ تھا، 2024 کی دھاندلی کو آزاد کشمیر انتخابات میں دہرایا گیا، پنجاب اور وفاق کے فارم 47 کی حکومت نے یہ فارم 47+ کارروائی کی، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی حکمراں جماعت مسلم لیگ نون پر شدید تنقید، کہا کہ انتخابات میں انتقامی کارروائیاں سب نے دیکھیں، بچے بچے کو معلوم ہے الیکشن کیسے کروائے گئے۔ آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ، 20 میں سے 18 حلقوں کے غیر سرکاری نتائج، مسلم لیگ نون کو واضح برتری، نون لیگ 13، پیپلز پارٹی 5 نشستوں پر کامیاب، وزیر اعظم شہباز شریف کی کامیاب امیدواروں اور پارٹی صدر نواز شریف کو مبارکباد۔ پنجاب میں کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی ٹیم نے آزاد کشمیر میں بھرپور انتخابی مہم چلائی، کامیابی عوام کے اعتماد کا ثبوت ہے، آزاد جموں کشمیر کی ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح و بہبود مسلم لیگ نون کی اولین ترجیحات میں شامل۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں عزم استحکام ویژن کے تحت 2 ماہ سے کارروائیاں جاری، کئی خوارج ہلاک، متعدد ٹھکانے تباہ، شمالی وزیرستان کے علاقے کٹھی کلی میں متعدد خوارج جہنم واصل، متعدد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع، دہشت گردوں سے بھری تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر سامان برآمد، کارروائیوں میں عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بہاولپور میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ظہیر اقبال چنڈڑ کی رہائش گاہ آمد، سابق رکن قومی اسمبلی ملک محمد اقبال چنڈڑ کی تعزیت، کہا کہ مرحوم نے مسلم لیگ نون میں بطور رہنما نمایاں کردار ادا کیا، بطور رکن قومی اسمبلی عوامی فلاح و بہبود کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ نون لیگ نے آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت حاصل کر لی، اب تک 45 میں سے 23 نشستیں جیت چکے ہیں، 10 اگست کو تیسرے مرحلے کے بعد پارلیمانی پارٹی اجلاس بلایا جائے گا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے عوام نے نواز شریف کے ویژن کو ووٹ دیا۔ کل ووٹنگ کا آغاز ہوتے ہی پیپلز پارٹی کا رونا دھونا شروع ہو چکا تھا، مسلم لیگ نون نے بغیر کسی الزام تراشی کے انتخابی مہم چلائی، پیپلز پارٹی رہنما ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر احتجاج کر رہے تھے، احتجاج کے دوران ایک شخص جاں بحق ہوا، 24 ملکی پنپل کے حلقے کو ڈسٹرکٹ کرنے کے لیے پورا زور لگایا گیا۔ دھمکی، دباؤ اور فراڈ کو مسترد کر کے آزاد کشمیر کے عوام نے آزادانہ فیصلہ دیا، ووٹ کی پرچی سے نواز شریف کے بیانیے اور کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا پیغام، کہا کہ پنجاب کے کشمیریوں نے 10 کی 10 نشستوں پر نون لیگ کو کامیاب کر کے مریم نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیا، حکومت بنتے ہی آزاد کشمیر میں ترقی اور عوامی خدمت کا نیا سفر شروع کریں گے۔
ایران کے خلاف جنگ پورے خطے کے خلاف جنگ ہوگی، امریکہ کے ساتھ فی الحال کوئی بات نہیں ہو رہی، بات عمان سے آبدہ ہارمز کے معاملے پر ہو رہی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ خطے سے باہر ہونے والے تمام واقعات کا ذمہ دار ہے، فی الحال کسی وقت کی میزبانی کا ارادہ نہیں، نہ ہم کسی کے مہمان بنیں گے، کوئی نیا ثالث نہیں، پاکستان کا کردار ادا کر رہا ہے، چین اور قطر بھی جہاں ضرورت ہو مدد کرتے ہیں۔ لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا، ایران پر بڑے حملے کا منصوبہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کی درخواست پر منسوخ کیا گیا، حملہ ہوتا تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میری ترجیح معاہدہ کرنا ہے، مشرق وسطی کے کئی اتحادی بھی فوجی کارروائی کے بجائے سفارتی حل کے حامی ہیں، معاہدہ ہی بہتر راستہ ہے، مذاکرات ناکام ہوئے تو تنازع مزید بڑھ سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے وفد کی اہم ملاقات، پنجاب میں گرین انڈسٹریل اکنامک زون کے قیام کی تجویز پیش، جامع ایکشن پلان طلب، مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی مراعاتی پیکج کا اعلان، 18,000 سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع، سالانہ 5.6 ارب روپے آمدن متوقع، سولر، ونڈ، ہائیڈرو اور بیٹری سٹوریج سسٹمز قائم کیے جائیں گے۔ ایم ٹیک کے بغیر یا کم بیلنس پر 50% اضافہ ٹول ٹیکس وصولی کے خلاف کیس، این ایچ اے نے عدالتی حکم پر ٹول پلازا حکام کو اضافی ٹیکس لینے سے روک دیا۔ این ایچ اے وکیل نے عدالتی حکم پر عمل درآمد سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اضافی ٹول ٹیکس اور جرمانہ لینے سے روکنے کے حکم میں توسیع کر دی۔ میر رضا قتل کیس تحقیقاتی کمیٹی کے ارکان نے مقتول کے گھر اور جے وقوع کا دورہ کیا اور اہل خانہ سے ملاقات کی، جے وقوع کے قریب نرسری ملازمین کے بیانات بھی ریکارڈ کروائے۔ مقتول کے والد نے اب تک نیوز سے گفتگو میں کہا، خاندان کو غیر ملکی نمبر سے جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، پولیس تفتیش پر بھی تحفظات کا اظہار۔ بچوں کی نشو و نما میں کمی کے خاتمے کے لیے ورلڈ بینک اور حکومت سندھ کا بڑا فیصلہ، صحت، غذائیت، صاف پانی، نکاسی آب، سماجی تحفظ اور زراعت کے شعبوں کا مشترکہ فریم ورک تشکیل دینے پر اتفاق۔ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات، وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ غذائیت، قلت، قربت، ناقص صفائی اور غیر محفوظ پانی اسٹلٹنگ کی بڑی وجوہات ہیں، حل کے لیے تمام محکموں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ گیپکو کو سنگل ڈیجٹ لائن لاسز حاصل کرنے والی ڈسکوز میں شامل، لائن لاسز 10.43% سے کم ہو کر 9.80% پر آ گئے، ریکوری کی شرح بھی 100% سے تجاوز کر گئی۔ سیکولر ڈیٹ میں کمپنی کا حصہ مسلسل صفر، درست اور بروقت بلنگ، بجلی چوری کے خلاف مؤثر کارروائی سے 5 ارب 20 کروڑ روپے کی بچت، وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں، اہداف کے حصول اور مؤثر عمل درآمد پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ایف بی آر میں گریڈ 18 سے 20 کے 200 افسران کے تبادلے اور تعیناتیاں، فرد قیوم ڈائریکٹر جنرل ایم ٹی بینانی انیشیٹو مقرر، عدنان انعام اللہ خان ڈی جی اسپیشل انیشیٹو تعینات، 119 ڈپٹی کمشنرز، آن لینڈ ریویو کو بھی نئی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ جولائی میں مہنگائی کی شرح میں 1.19% بڑھ گئی، شرح 9.20% رہی، ٹماٹر سب سے زیادہ 116.7% مہنگے ہوئے، تازہ سبزیوں کی قیمتوں میں 22% سے زائد اضافہ ریکارڈ، آلو، پیاز اور چکن، مواصلاتی خدمات اور موٹر وہیکل ٹیکس میں بھی اضافہ۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کا 8 اگست سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان، ڈیزل کی قیمتوں میں روزانہ رد و بدل کا نظام ختم، ماہانہ بنیاد پر کرنے کا مطالبہ، ٹول ٹیکس میں اضافہ واپس، ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی، پورٹس پر پارکنگ کی سہولت، ایکسل لوڈ پر عمل درآمد، نیشنل ہائی ویز پر مبینہ بھٹا خوری ختم کرنے کا بھی مطالبہ۔
وزیر اعظم لیپ ٹاپ پروگرام کے تحت سندھ انسٹیٹیوٹ آف فزیکل ایجوکیشن میں لیپ ٹاپ کی تقسیم۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے خطاب میں کہا کہ نوجوانوں کی ترقی کے لیے ٹیکنالوجی کا فروغ ضروری ہے۔ میر رضا علی قتل کیس پر بھی گفتگو، بولے کہ میری معلومات ہیں کہ یہ خودکشی کا معاملہ نہیں، تحقیقات کے بعد حقائق سامنے آئیں گی۔ K2 ایئر کارگو طیارہ حادثے کا معاملہ، کیپٹن رضوان ادریس کے اہل خانہ نے آن لائن پٹیشن فائل کر دی ہے۔ K2 ایئر ویز کی CEO راجہ طارق مجید کو UAE سے وطن لانے کا مطالبہ، بیورو آف سیفٹی انویسٹیگیشن ٹیم راجہ طارق مجید کو وطن لا کر تحقیقات کرے۔ چہل میں امام حسین کی مناسبت سے اسلام آباد کا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر رواں دواں، بعد از مغربین امام بارگاہ اسنا اشرا پر اختتام پذیر ہوگا۔ IG اسلام آباد کا جلوس کے روٹ کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ نجی سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ، گزشتہ مالی سال میں نجی شعبے کو دیے گئے قرض میں 15% اضافہ، مجموعی قرضہ 11.38 خرب تک پہنچ گیا۔ مالی معاونت سے پیداوار کاروباری سرگرمیوں میں مزید بہتری آئی۔ پاکستان رینجرز کی جانب سے راولکوٹ میں راشن کی تقسیم، پہلے مہینے میں 100 ضرورت مند خاندانوں میں پیکیجز پہنچائے گئے، مزید 1500 راشن بیگ آئندہ چند روز میں محلہ وار مستحق خاندانوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ بروقت اقدام پر راولکوٹ کے شہریوں نے پاکستان رینجرز کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔